بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حلقہ رباب ذوق پاک ٹی ہاؤس لاہور نے اپنے مقبول ترین سلسلے جشن ہائے شعراء میں معروف اور ممتاز شاعر، ادیب، محقق، نقاد اور دانشور جناب ڈاکٹر سعادت سعید کے ساتھ جشن منانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس آن لائن جشن میں شامل ہونے والے تمام معزز شعراء کرام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ برگد کے درخت کے نیچے برگد کا درخت نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں آ کر یہ کہاوت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر الف دال نسیم ایک بلند پایہ شاعر، ادیب اور استاد تھے، اور ان کی علمی اور ادبی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، اور وہ اردو کے اولین پی ایچ ڈیز میں شامل تھے۔ ان کے کام کو ان کے فرزند ارجمند جناب ڈاکٹر سعادت سعید نے بخوبی آگے بڑھایا اور اس کو بام عروج تک پہنچایا، اور ابھی تک ان کا سفر کامیابی سے اپنی منازل طے کر رہا ہے، اور یہ سیکھنے والوں کے لیے نئے نئے راستے متعین کر رہے ہیں، اور فہم و ادراک والوں کو آگہی کے نئے زاویے بھی دکھا رہے ہیں، جو ادب پر ایک احسان عظیم ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید کا علمی و ادبی کام اتنا زیادہ ہے اور اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ان کو نظر انداز کر کے ہم اردو ادب کی تاریخ مرتب نہیں کر سکتے۔ ان کے مضامین میں ان کا اسلوب، ان کا انداز اور لب و لہجہ اپنے معاصرین سے بالکل منفرد ہے، جو ان کو ادب میں ممتاز مقام پر فائز کرتا ہے۔ آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں طویل مدت تک علمی و ادبی خدمات سر انجام دیتے رہے اور صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے عرصہ دراز تک کام کرتے رہے۔ آپ 1999 میں انقرہ یونیورسٹی ترکی میں اردو پاکستان اسٹڈیز چیئر سے بھی منسلک رہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید نے کئی نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں شرکت کی۔ مختلف ملکی اور غیر ملکی رسائل و جرائد میں ان کے مقالہ جات چھپتے رہے، جو ایک مستند دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے نظریات کو آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی نظریہ پیش کرتے ہوئے حقائق کو سامنے رکھتے ہیں، جس سے اس نظریے کو آفاقی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ پچھلے 50 برس سے اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے ایک نظریہ پر گزار دی ہے، اور آج تک ان کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ یہ جذبہ، یہ ہمت اور اولو العزمی آج کل بہت کم نظر آتی ہے۔ انہوں نے تمام عمر چراغ جلائے ہیں اور لوگوں کو بلا تفریق علم کی روشنی سے منور کیا ہے۔ انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ معاشرے میں ایک استاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید نظم کے عظیم شاعر ہیں اور اپنے ہم عصر شعراء کرام میں نمایاں ترین مقام رکھتے ہیں۔ ان کی اپنی فکری اساس ہے، جس پر ان کی نظم پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ متمکن نظر آتی ہے، اور ان کی نظم ہر حوالے سے مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک ماہر لسانیات بھی ہیں، اس لیے انہوں نے شاعری میں کئی کامیاب لسانی تجربے بھی کیے، جن کو معتبر ادبی حلقوں میں بہت پذیرائی ملی، اور انہوں نے آنے والوں کے لیے نئی راہیں کھولی۔ ان کی شاعری میں زندگی اور زندگی کے مسائل، معاشرے کے حالات نظر آتے ہیں، اور یہی ایک بڑے تخلیق کار کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے سے جڑا رہتا ہے اور اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کا حل بھی سامنے پیش کرتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کام بطریق احسن سر انجام دیا ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید انسانی زندگی کے تمام معاملات میں مکالمے کے قائل ہیں، اور تمام مسائل کو بھی اسی طریقے سے حل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ڈاکٹر سعادت سعید اردو ادب کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور اردو ادب کے تمام معاملات پر ان کی گہری نظر رہتی ہے، اور کوئی بھی علمی اور ادبی مسئلہ ہو، کوئی بھی نظریاتی مسئلہ ہو، تو پوچھنے والے کی تشنگی باقی نہیں رہنے دیتے۔ پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید کی شاعری فکری اور الہامی بنیادوں پر قائم ہے، اور انہوں نے جدید اردو نظم کو ایک نئی پہچان دی ہے اور اس کو نئے ذائقوں سے روشناس کرایا ہے۔ انہوں نے غم ذات کی بجائے غم کائنات کو ترجیح دی ہے، اور یہ ان کے درد مند دل ہونے کی نشانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی حساس، خوبصورت، خوش باش، خوش لباس، وزادار اور معتدل شخصیت کے مالک ہیں، جو ہمیشہ زندگی میں برابری کے قائل رہے
اور کسی بھی علمی ادبی مسئلے پر ان کا نقطہ نظر ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ عصر حاضر کی ان چند گنی چنی شخصیات میں شامل ہے جن کے نظریات و افکار نے علم و ادب میں کئی نئے در کھولے اور دو نسلوں کو متاثر کیا۔ ان کی کہی گئی باتیں اور لکھے ہوئے معروضات کو ایک مستند علمی حوالہ قرار دیا جاتا ہے، اور ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم عہد سعادت سعید میں رہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔